مکہ کی گلیوں کا رش، وہاں کے دن رات کی ہلچل اور دکانوں سے آنے والی آوازیں، ہوٹلوں کا رات تک کھلے رہنا اس شہر کو کبھی سونے نہیں دیتا۔ ذہن کے گوشوں میں یہ ساری یادیں ایسے رچ بس جاتی ہیں کہ یہ گوشہ ساری زندگی ہمارے دلوں کا سکون بن جاتا ہے۔ اگر کبھی پھر ہم ایسی ویڈیو دیکھیں تو فوراً یہ تمام یادیں پہلے دن کی طرح روشن ہو جاتی ہیں کہ کبھی ہمارے دن رات بھی اس شہر میں گزرے تھے اور ہم بھی ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جو وہاں سے ہو کے آئے ہیں اور وہاں کی ہواؤں کو اپنی سانسوں میں سمو کے آئے ہیں۔ وہاں کی گلیوں میں پھر سے جانے کی تمنا ہماری آنکھوں میں نمی سی بھر دیتی ہیں۔ اس شہر میں گھومنا پھرنا دنیا کے سارے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم صرف ایک ہی مقصد لے کے جاتے ہیں، اپنے رب کو منانا، اس کی بندگی، اپنے رب سے محبت کا والہانہ اظہار اور اس کے گھر کے سامنے گھنٹوں کھڑے رہ کر سرگوشیاں کرنا۔ یہ ساری چیزیں ہماری روح کی گہرائیوں میں صرف اور صرف سکون ہی بھر دیتا ہے، جو دنیا کے کسی اور کونے میں آپ کو کبھی میسر نہیں آئے گا۔ وہاں کی گلیوں کے چلتے پھرتے رش میں سفید احرام میں چلتے ہوئے فرشتے آپ کو ایک الگ ہی طرح کا منظر پیش کرتے ہیں۔ ایسا پر نور منظر آپ نے کسی اور شہر میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہمیں تو وہ آوازیں بھی بہت اچھی طرح یاد رہ جاتی ہیں جب عمرے سے تھک ہار کر رات کو ہوٹل کے کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں تو آدھی رات میں کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں کی آوازیں، ہوٹل کے واش روم سے آنے والی گیزر کی آوازیں، باہر سے آنے والی کنسٹرکشن کی ہلکی پھلکی آوازیں اور دکانوں کے ہلچل کی آوازیں، ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی لوری دے کے سلا رہا ہو۔ وہ آج بھی بچپن میں رٹے ہوئے سبق کی طرح بار بار ہمارے ذہن میں اٹھتی رہتی ہیں۔ مکہ شہر ایسا شہر ہے جس میں تھکے ہونے کے باوجود بھی چل چل کر تھکنے کا دل کرتا ہے۔ بار بار چائے پینے کے بہانے ہوٹل سے نکلنا، بچوں کا بار بار چھوٹی چھوٹی دکانوں سے ٹوائز لینے کی ضد کرنا اور اسپیشل ٹیکسی کروا کے البیک کھانے جانا، ان ساری یادوں کو چار چاند سا لگا دیتا ہے۔ اور اس پہ سونے پہ سہاگا تب ہو جاتا ہے جب عمرہ کرتے ہوئے آپ برانی رحمت کا مزہ چکھ لیتے ہیں، پھر ہر آنے جانے والے کو اپنی پوری داستان اور پورا قصہ سناتے ہیں۔ اور وہ ٹائم بھی بہت ایڈونچرس لگتا ہے جب ساری نمازوں سے فارغ ہو کر آپ ہوٹلوں کو تلاش کرتے ہیں اور ہر فیملی ممبر کا اپنا الگ الگ سا مینیو ہوتا ہے، آخر کار پھر ایک ہی مینیو ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، پھر اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی جگہ پہ کھانا اور حرم کے شہر میں کھانا بڑی حسین یاد بن جاتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ گزرے ہوئے پل اور اپنی فیملی کے ساتھ بتائے ہوئے دن رات اس شہر کی یادوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اور وہ وقت جب کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو انسان کے سارے وجود کو اپنے اندر ہی بہا لے جاتی ہے۔ دل نے ہزار دعائیں سوچی ہوتی ہیں کہ اپنے رب سے پہلی بار ملوں گا تو یہ دعا کروں گا، پہلی بار نظر پڑے گی تو دل یہ صدائیں کرے گا، لیکن وہ ساری صدائیں، ساری دعائیں بالکل خاموش سی ہو جاتی ہیں۔ کعبہ پر ٹھہری ہوئی نظریں اور سسکیوں والے جذبات انسان کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اس ٹائم وہ اپنے اندر ایسا کھو جاتا ہے کہ اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو تلاش کرے۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد جب اسے اپنی ذات کا ہلکا ہلکا سا احساس ہونے لگتا ہے تو پھر وہ اپنی ذات پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ وہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہے جو آج اپنے رب کے حضور حاضر ہے۔
اور اگر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے آپ کا لائف پارٹنر آپ کے ساتھ ہو اور شادی کے بعد پہلا عمرہ ہو تو ایسا پیار بھرا سفر آپ کبھی فراموش ہی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب میں بھی ہوں۔ اپنی گھر کی چار دیواری سے نکل کر سیدھے حرم کے صحن تک پہنچ جانا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے۔ اور اس ٹائم اپنے شوہر کے لیے آپ کے دل سے ایسی ہزار دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ اس نے شادی کا ایسا تحفہ آپ کو دیا کہ جو سب تحفوں سے انمول ہے۔ اس سفر میں آپ دونوں اللہ کو گواہ بنا کر جو بھی کمٹمنٹ ایک دوسرے سے کرتے ہیں اس کو آخر تک پورے دل سے نبھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں کے کھانوں کے ذائقے عمر پر شاد رہتے ہیں اور ہوٹل کے پاس جتنی بھی شاپس ہوں ان کو دیکھنا، ابایاس کو دیکھنا، نئے نئے ٹرینڈنگ چیزوں کو جا کے دیکھنا اور 2-2 ریال اور 5-5 ریال سے ہزاروں گفٹ اکٹھے کرنا ہماری یادوں کی ڈائری میں بس جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں لائی ہوئی ان چیزوں سے ہمیشہ مکہ اور مدینہ کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ جب وہاں سے رشتہ داروں کے لیے ایسی تسبیحاں، کھجوریں اور زمزم وغیرہ کے تحائف لائے جاتے ہیں، پھر ان کے گفٹس بنانا، ان کے گفٹ جا کے ان کے گھروں میں بانٹنا الگ طرح کی خوشی دیتے ہیں۔ یہ سب مکہ اور مدینہ شہر کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اور جب مکہ کو الوداع کرنے کا ٹائم آتا ہے، یہ بھی شاید کوئی لفظوں میں بیان نہ کر سکے۔ جسم سے کوئی چیز نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور دل اس خوف سے بھی دوچار ہوتا ہے کہ شاید زندگی وفا نہ کر سکے اور ہم دوبارہ اس گھر کا دیدار کر سکیں گے بھی کہ نہیں۔ بوجھل دل اور بوجھل وجود کے ساتھ اور یادوں کا ایک سمندر لے کر ہم واپس تو آ جاتے ہیں اور واپسی کے کئی دنوں تک اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ تو تھے یک طرفہ جذبات۔ یقیناً اس سے بھی کئی گنا جذبات آپ لوگوں کے بھی ہوتے ہوں گے جو شاید لفظوں میں بیان نہ کیے جا سکیں۔ مکہ کے اس ایموشنل سفر کو قلم کی نوک تک لانا اور اس کو زبان دینا شاید کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔